अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर सकूं। और आज जो मैं बात करने चाह रही हूँ वो गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट है, जिससे लगता ये है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले लिया है। और ख़ुसूसन वो अज़ला जो मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर है, एक बार फिर वहाँ पर ड्रोन हमले, क्वाडकाप्टर हमले या फिर कत्ल गारत, अगवा, सब कुछ फिर से उमड़ कर वापस आ गया है। आप लकी में देखिए कि सरकारी मुलाजमीन को अगवा किया गया, उनमें से एक सरकारी मुलाजिम को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके कत्ल करने की जो एक खौफनाक भयानक वीडियो बनाई गई है वो भी रिलीज़ सोशल मीडिया पर कर दी गई है। दूसरी तरफ फिर से कल भी सरकारी मुलाजमीन लकी और बनू से अगवा हुए। आज फिर लकी में सरकारी मुलाजमीन के अगवा होने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कल दो ड्रोन या क्वाडकाप्टर हमले हुए, जिसमें एक बाड़ा के इलाके अकाखेल में हुआ और वही कोलैटरल डैमेज जिसमें कि ख़वातीन और बच्चे निशाना बने। 9 लोग ज़ख्मी हुए थे और 9 अफराद में से एक 11 से 12 साल की एक बच्ची बताई जाती है जो कि जाँ बहक हो गई है। आज उसका जनाजा भी अदा कर दिया गया है। दूसरी तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान में जो क्वाडकाप्टर हमला हुआ है उसमें 3 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। तो अब वहाँ पे भी कोलैटरल डैमेज, यहाँ पे भी कोलैटरल डैमेज। और जो शुमाली वज़ीरिस्तान वाला है उसमें कहा गया है कि ये दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है, लेकिन जो बाड़ा के इलाके अकाखेल में एक क्वाडकाप्टर हमला हुआ है, अगरचे सरकारी ज़राए ये दावा करते हैं कि ये भी दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो इसके बरक्स बात बताते नज़र आते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो जिरगे हैं वो भी हो रहे हैं। ख़ुसूसन जो तीरा का एक वाक़या हुआ, फिर तीरा में IBOs के हवाले से जो ऑपरेशन की बातें हुई और लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी सर्दियों के इन महीनों में, वो फिर बताया गया था कि अप्रैल में वो लोग वापस जाएंगे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं जा सके। अप्रैल का महीना अंजाम को पहुंच रहा है। 10 अप्रैल की वापसी की डेट थी जिसे 15 तक फिर एक्सटेंड किया गया और आज हम देख रहे हैं कि आज महीना ख़त्म होने को है लेकिन वो लोग वापस नहीं गए। तो उस हवाले से हम देख रहे थे कि कई जिरगे हो रहे हैं। तो उन्हीं में से एक जो अकाखेल के जिरगे के कुछ लोग थे, हमायदीन से, उनसे मेरी बात हुई है ताकि मैं कल होने वाले वाक़ये को समझ सकूँ कि असल में हुआ क्या है। तो मैंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। उनमें एक सवाल ये भी किया कि ये बाड़ा में दहशतगर्द कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा कि ये जब तीरा में ऑपरेशन हुआ था तो बहुत सारे जो वहाँ पे बताया जाता था मुबैना दहशतगर्द वो इधर उधर इलाकों में चले गए और उनमें वहाँ यहाँ अकाखेल और मुख्तलिफ इलाकों में भी आ गए और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपने वीडियोज़ नहीं देखी जो वो खुद वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं तो हम वहाँ मौजूद हैं। बाड़ा के बाजार तक की वीडियो सामने आई हैं और वो हुकूमती रिट को सरेआम चैलेंज करते हुए भी नज़र आए हैं। तो ये तो एक वाज़ेह चीज़ है, इसमें कोई ढकी छुपी है नहीं कि वो यहाँ पे है। और कल भी यही हुआ कि जो हमारे पास इतलात है, यानी कि उन्होंने, हमायदीन ने मुझे बताया कि जो उनके पास इतलात हैं कि कुछ मुबैना दहशतगर्द देखे गए हैं इन इलाकों में, अकाखेल के इलाके में, और फिर उनके पीछे वो जो सरकारी ज़ाहिर है एक कोशिश की गई उन तक पहुंचने की, जब वो ड्रोन के ज़रिए पहुंचने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। उन्होंने किसी स्कूल में या इमारत में पनाह ली, स्कूल की इमारत ही जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि पनाह ली, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमारे सामने जो चीज़ नज़र आई है वो ये आई है कि घर के ऊपर जो है सिविलियन आबादी के ऊपर एक गोला गिरा जिसमें ख़वातीन और बच्चे थे और मासूम बच्चे और ख़वातीन इसका निशाना बने, जिनमें एक 11 से 12 साल की जो बच्ची है वो जाँ बहक हो गई है जिसका आज जनाजा भी अदा कर दिया गया और जो ज़ख्मी हैं वो मुख्तलिफ हस्पतालों में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। एक ज़ख्मी जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो मैंने फिर यही सवाल पूछा कि ये जो क्वाडकाप्टर हमला था क्या ये दहशतगर्दों ने किया, किसने किया? उसने कहा कि
اگر دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے یہ کس نے کیا ہوگا یہ آپ بھی سمجھ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ مسٹری جو ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لیتی، ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے اور دوسری طرف سے پہلے والے لوگوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل علاقہ اور خیبر پختونخوا کے لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف جو IBOs ہو رہے ہیں یا آپریشنز ہو رہے ہیں، جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں عام طور پر جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس میں بچے اور خواتین نشانہ بنتے ہیں، اور یہی واقعہ کل بھی ہوا ہے شمالی وزیرستان میں بھی اور آقا خیل میں بھی۔ اب کس نے ڈرون چلایا، کون نشانے پر تھا، اس سے قطع نظر نشانہ کولیٹرل ڈیمیج یا نشانہ بنی ہے سویلین آبادی، معصوم بچے اور خواتین۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مختلف جرگے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، سیاسی اتحاد ہے، تحریک تیرہ متاثرین ہے، آفریدی گرینڈ جرگہ ہے، اور سب سے بڑا سوال وہ 24 رکنی کمیٹی جو کہ حکومت نے بنائی تھی اور وہ تیرہ کے متاثرین کے لیے بنائی گئی تھی اور انہی قبائل پر مبنی تھی، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں مجھے ان عمائدین نے بتایا کہ اس کمیٹی میں تو آقا خیل کے لوگ شامل ہی نہیں تھے، ہم عمائدین شامل ہی ہمیں نہیں کیا گیا، تو یہ سوال آپ جا کے اس 24 رکنی کمیٹی سے پوچھیے۔ تو میں نے ان سے جب کہا کہ وہ 24 رکنی کمیٹی آج کل ہے کہاں، تو انہوں نے کہا کہ DC کے آفس میں دیکھیے شاید وہاں پر ہوگی۔ بہرحال مجھے ان کی باتوں سے یہ لگا کہ وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں اس سارے معاملے سے۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ یہ روزانہ جو جرگے ہو رہے ہیں تو ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں نے کہا کہ وہ پھر یہ جو اپریل کے مہینے میں 10 تاریخ اور پھر 15 تاریخ کو آپ نے تیرہ متاثرین کو واپس بھیجنا تھا تو اس کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کا بھی فی الحال کچھ پتہ نہیں نکلا، روزانہ جرگے ہوتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ جنہوں نے نتیجہ نکالنا ہے یا جنہوں نے نتیجہ ہمیں دینا ہے وہ منظر سے غائب ہیں، ہم آپس میں ہی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جمعے کو وہ بقول ان کے کہ جمعے کو ایک جرگہ ہونے والا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آتا ہے، ہم کچھ ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اب یہ ایک صورتحال ہے جو خیبر پختونخوا کے انہی اضلاع جو کہ مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں ان کو درپیش ہے۔ دوسری طرف جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ لکی مروت اور بنو پھر سے نشانے پر ہے، دہشت گرد آتے ہیں، سرکاری ملازمین کو اغوا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان میں ایک ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جو اغوا کیا گیا تھا اس مغوی کو گولیاں مار کر یا فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور اس کے قتل کی ویڈیو بھی ریلیز کر دی گئی ہے۔ اب باقی جو مغوی ہیں ان کا کیا ہوگا فی الحال کچھ کہنا ظاہر ہے قبل از وقت ہوگا، لیکن بہرحال ایک خوف کی سی فضا ہے جو اس وقت بنو اور لکی دونوں جگہ پر ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں، اور اس طرح جو اغوا ہو رہے ہیں اور پھر قتل ہو رہے ہیں اس کی کوئی روک تھام ہمیں فی الحال نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر پاک افغان سرحد پر کشیدگی دوبارہ دیکھنے میں آ رہی ہے، باجوڑ میں بھی سویلین آبادی پر گولے گرے ہیں، دوسری طرف سرحد پار سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس طرف سے جو گولے گئے ہیں وہ بھی سویلین آبادی پر گرے ہیں، وہ بھی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اس طرف کی بھی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، لیکن کشیدگی پھر سے بڑھنے لگی ہے۔ تو ایران اور امریکہ کی یا اسرائیل کی جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے مسائل کے دوران جو ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تھا پاک افغان سرحد پر یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملات پر، تو وہ ایک دفعہ پھر پچھلے 48 گھنٹوں میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں ایک سوال جو بار بار ہو رہا ہے کہ کل جو باڑہ میں آقا خیل میں جو واقعہ ہوا اس کے ریئیکشن
کے طور پر پہلے وہاں پر اور پھر حیات آباد ٹول پلازے پر جو ایک مظاہرہ ہوا اس میں، اور پھر اس کے اوپر پولیس نے جو ایک کارروائی کی ان کو منتشر کرنے کے لیے، آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے جو ان کو منتشر کیا گیا، تو اس میں بھی لوگوں کا بہت زیادہ ایک غصہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ پھر سے ہم تو صرف یہی کہنے آئے تھے کہ پھر سے آپ سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں اور الٹا ہمارے اوپر شیلنگ کر دی گئی ہے، تو کیا ہم آواز بھی نہ اٹھائیں؟ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایم این اے اور ایف پی ایس بھی موجود تھے، وہ بھی بے بس نظر آئے اور یہ کہتے نظر آئے کہ ہمارے پاس تو اب ایک ہی حل ہے کہ کیا ہم استعفے دے دیں۔ تو وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے لوگوں کو خود لے کے جاؤں گا، وہ اس تقریر کے بعد منظر سے غائب ہو گئے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نا، ایک جرگہ ہوا تھا جمرود میں، وہ اس کے بعد کچھ منظر پہ نظر نہیں آتا، بلکہ ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ جو اربوں روپے آپ نے ریلیز کیے تھے وہ متاثرین تک نہیں پہنچے۔ تو یہ متاثرہ اور فیملی اور وہ متاثرہ فیملی، اور پھر جب میڈیا پہ یہ بات آتی ہے تو وہ جاتے ہیں اور اس متاثرہ فیملی کو جا کے امداد دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ 4 ارب روپے تھے، اربوں روپے وہ کہاں گئے؟ تو وہ بھی ایک اپنی جگہ سوال ہے۔ اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ مسائل حل کرنے دے، انہیں پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں بار بار گھسیٹ رہی ہے، اور وہ جب مظاہروں کے کالیں دیے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے، اور یہاں صورتحال یہ بن رہی ہے کہ الٹا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ جا کے وزیر اعلیٰ کی جو وزیر اعلیٰ کے جو ایک قسم کا وزیر اعلیٰ کا بننا تھا اس کو بھی جا کے چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے اور آپس میں جھگڑے ہیں۔ ان سے فرصت نہیں ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ جا کے اپنے علاقے، اپنے لوگوں، اپنے کلی والوں پر کچھ دھیان دے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پختونخوا میں ایک بار پھر یہ معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں جمعے کو عمائدین کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس تو لیا ہے، کل جو پولیس نے کارروائی کی ہے، اب سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کس کے انڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں پولیس مرکز کے انڈر ہے۔ تو چیف ایگزیکٹو کے انڈر کون ہے؟ یہ ایک سوال تو اپنی جگہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے یا اوورآل اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جو لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔